السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ حمزہ شہباز شریف کی کامیابی، ان کی جنگ، ان کا وزیر اعلیٰ بننا اور پھر وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی لڑنا، کیا بات ہے۔ عدالتوں کے آگے سب لوگوں نے سر تسلیم خم کیا اور ججز کے فیصلے کو مانا سب نے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور پھر جس طرح ججز نے ایک نوٹ بھی شامل اس میں کیا کہ کوئی اس پہ غیر ضروری بحث نہ کرے، کوئی مہم جوئی نہ کرے، اس کو بھی لوگوں نے اس کی بھی عزت اور احترام کی، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اداروں کا احترام جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اور سب نے ہی اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ البتہ وہ فیصلہ بہت سارے سوالات چھوڑ گئے، جیسے مختلف ماہرین قانون جو ہیں انہوں نے جو اس پہ بات کی ہے ان کو مارجن دیتے ہوئے کہ وہ جس طرح ظاہر ہے کہ ایک جج نے اپنی جو ان کا اپنا ایک تجربہ، وین، مطالعہ اور ان کی دانست میں جو ان کی نیت میں اچھی نیت تسلیم کرتے ہوئے جو ایک ہو سکتا تھا بیسٹ وے ملک کو اس سیاسی بحران سے نکالنے کا، سب نے اپنا اپنا فیصلہ دیا۔ البتہ سیٹھی صاحب کا جو اختلافی نوٹ تھا اس کو لوگوں نے زیادہ، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی بھی کر دی تھی کہ یہ بھی اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتی، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے فوجیں ہوں، چاہے بادشاہ وقت ہو، چاہے اور طاقتیں قوتیں ہوں، وہ امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو یا منگول ہوں۔ منگولوں سے بڑھ کے کون آیا تھا یہاں پہ؟ جابر اور ظالم، اور جنہوں نے ہولناکی پھیلا دی، پرتشدد لوگ، درندے، شہر کے شہر جلا دیے، سروں سے مینار بنا دیے، کاٹ کاٹ کے لوگوں کو اجاڑ، لائبریریاں اجاڑ دیں، یعنی انسانی شکلوں میں وہ درندے تھے۔ ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ دو آنکھیں، ناک، ہونٹ، کان، بال، یہ میرا جو حلیہ ہے یہ ایک انسانی حلیہ ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اندر بھی کوئی انسان بیٹھا ہو۔ آپ یہ دیکھیں، بچیوں سے ریپ کرنے والے اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ معصوم بچوں کو ریپ کر کے ان کو مار بھی دینا، پھر ٹکڑے کر دینا انسانوں کے، وہ بھی ملک ہیں جو اپنی اجازتیں دے دیتے ہیں فوجوں کو کہ جاؤ شام پہ بمباری کرو، عراق میں کیمیکل ویپنز ہیں جو نکل آئے ہیں، اڑا دو پورے شہر کے شہر، اور کارپٹ بمبنگ کرو، اور پتہ نہیں مدر آف آل بمز چلا دو۔ افغانستان ہے، لیبیا ہے، یہ جنگیں جو ہمارے سامنے ہوئی ابھی، جو جس طرح یوکرائن اور رشیا میں، اور یوکرائن اتنا خوبصورت ملک، اتنے حسین لوگ، اور رشیا نے اس کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ کانفلکٹ کسی نے ختم نہیں کروایا، یہ جنگ کسی نے آ کے روکی ہے؟ کسی نے آ کے اس کو یہی کہا کہ یہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس نے کہا تم غلط کر رہے ہو، اس نے کہا یہ کر رہے ہو، پابندیاں لگا دو، فلاں کر دو، کوئی روکنے بیچ بچاؤ کرانے نہیں آیا۔ اگر 20 ملک اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے، سفیر یا ان کے مشیر، وزیر، صدر چلے جاتے 2-4 بڑے ملکوں کے اور کہتے یہ جنگ ہم نہیں ہونے دیں گے، تصفیہ کریں، بیٹھ کر بات کریں، تو وہ اتنے انسانوں کی جانیں بچ جاتی، بھرے پورے شہر اجڑنے سے بچ جاتے۔ دیکھیں، شہر تعمیر کرنے میں اور شہروں کو خوبصورت بنانے میں، جنت بنانے میں صدیاں لگتی ہیں، اور اجاڑنے میں 2 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں، ٹھا 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 بم مارے وہ ہو گئے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، یہ پاکستان 74 سال اتنا مظلوم ہے کہ گزشتہ 74 سالوں سے دکھ اور درد سہتا رہا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں، سوچیں کہ وطن کوئی اینٹیٹی ہے، اس وطن کے محسوسات ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، یہ کبھی سکھ کا سانس بھی لینا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے دکھ دیے اپنے اس وطن کو، کتنے چرکے لگائے ہیں اس کے نازک بدن کو، کتنا کاٹا ہے اسے، کتنا توڑا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ شہر کے قتل میں میرے نزدیک شہر والے سبھی ملوث ہیں، نیلے پیلے سبھی ملوث ہیں، گورے کالے سبھی ملوث ہیں،
شہر کے قتل میں میرے نزدیک شہر والے سبھی ملوث ہیں۔ تو ہم میں سے اٹھ کے لوگ بہت کم، شاید اب دنیا میں وہ لوگ نہیں رہ گئے کہ دو لڑتے ہوئوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نہیں لڑنے دیں گے، کیونکہ لڑائی میں بربادی ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے، جسے وہ کہتے ہیں نا ویسٹڈ انٹرسٹ، ایسی اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنے اپنے مفاد، اپنی اپنی انائیں، اپنے اپنے ایجنڈے، جو کسی کا ایجنڈا کسی کے ذریعے، کسی کا ایجنڈا کسی کے ذریعے، دنیا میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا جا رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک پرسیپشن، ایک تصور کریٹ کر دیا جاتا ہے، ایک خاص طرح کی سوچ ڈیولپ کر دی جاتی ہے اور سارے وہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کر کے مارنے کا عمل جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پھر ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے، اندر سے ان کو کمزور کر کے، اندر سے توڑ پھوڑ کر کے، لڑا کے، پتہ نہیں ہنری کیسنجر کا ایک کال کہیں پہ میں نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے اپنے پاور اس لیے پاورفل ہے، اس لیے وہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے، سب سے طاقتور ملک ہے، کہ اس نے دو کام ہمیشہ کیے۔ ایک تو اس نے اپنے اندر کوئی ذرا سا بھی اس کو شک ہوا کہ کوئی غدار ہے تو اس نے اس کو رہنے نہیں دیا، اس کا گلا کاٹ کے وہاں پھینک دیا، سر اتار دیا۔ اور دوسرے ملکوں میں اس نے غدار تلاش کیے ہیں اور ان کو استعمال کیا۔ یہ دیکھیں اب یہ کس طرح کی حکمت عملی ہے۔ اپنے آپ کو ایک ملک جو ہے وہ جمہوریت کا چیمپئن، ہیومن رائٹس کے لیے آپ کو ہر جگہ پر امریکی فنڈڈ آپ کو آرگنائزیشنیں، بڑے بڑے پلیٹ فارمز اور بڑے بڑے آپ کو وہ نظر آئیں گے منصوبے، لیکن صورتحال یہ ہے وہاں پہ۔ پھر ایک ان کے جنرل نے کہا کہ اب ہمیں کہیں پہ فوجیں چڑھانے کی ضرورت نہیں، ہم ملکوں کو اندر سے توڑیں گے۔ یہی ہے، اور ہمیں مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف سے ان کے ہاں سے آواز آتی ہے کہ نہیں پاکستان سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ایک آواز آتی ہے کہ بالکل ضرورت کوئی نہیں پاکستانیوں کے ساتھ تعلق بنانے کی۔ تو وہ کھیلتے ہیں، پلے کرتے ہیں، اور ہم ان کی گیم میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کوئی ان کے مخالف بول رہا ہے تو کیا وہ بھی تو نہیں کہیں ان کے ایجنڈے پہ، کیونکہ کوئی مخالف بولے گا تو کسی کو حق میں کھڑا کریں گے، دونوں کے درمیان کلیش ہوگا، تو چلو وہ ہر طرح سے کھیلتے ہیں، اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو پھر آگے ڈٹ جاتی ہیں۔ جو ڈٹ نہیں جاتی وہ قومیں برباد ہو جاتی۔ دیکھیں ہم مثلا یہ سوچ لیں کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم کرے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا برباد ہوا ہے آپ کے سامنے، شام برباد ہوا ہے آپ کے سامنے، عراق برباد ہوا ہے، افغانستان میں اس وقت جو بھوک کا عالم ہے، سری لنکا کے جو حالات ہیں۔ تو یہ اللہ بھی پھر اسی قوم پہ ہی کرم کرتا ہے نا، ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ شعر ہے علامہ صاحب کا۔ تو یہ اب جو ہے یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو نظریاتی طور پر طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تجزیاتی فکر کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا بالکل جو سنیں اس کو جب تک آپ تجزیہ نہ کر لیں، اس کے مخالف بھی ایک رائے سنیں، اس کے درمیان کی بھی رائے سنیں، پھر تجزیہ کریں، پھر اپنے آپ کو، اور تجزیہ بھی کریں خیر کی نیت کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو بڑی ایک بات بتا رہا ہوں پتہ کی، کہ جب آپ کے اندر خیر کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے اندر دانش اور دانائی پیدا کرے گا، اور آپ کسی بھی مسئلے کا حل یا اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے کہ یار اس ملک میں امن ہو، کوئی نہ کسی سے لڑے، ایک دوسرے کو ہم نوچیں کھسوٹے نہیں، جھوٹ نہ بولیں، مسلط نہ ہو جائیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر قوم کا ووٹ کا حق ہے تو ہم تو 74 سالوں سے یہ ووٹ ہم نے دیا ہی نہیں ہے قوم کو۔ ہمارے یہ جو ارد گرد حکمران طبقہ ہے، جو اس نے کبھی عوام کی جو طبقہ ہے، عام آدمی کا جو طبقہ، اس کو کبھی ووٹ کا وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، گنتکار لوگ ہیں، ایسی ایسی کیلکولیشن پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ جو الیکشن آگے ضمنی آ رہا ہے، اس میں بھی جو خون ریزی لگ رہی ہے ہوتی ہوئی، اور جو کیوس پیدا ہوتا ہوا لگ رہا ہے، جو افراتفری ہے، اس نے بھی ڈرایا ہوا ہے۔ اور بس یعنی کہ کیا اس کے علاوہ کہاں گئے ہیں وہ دانا لوگ؟ ایک میں نے پینٹنگ دیکھی، میں سری لنکا گیا تھا، نہیں سری لنکا کہہ رہا ہوں، وہاں بھی گیا ہوں 2 بار، لیکن سنگاپور میں ایک نمائش تھی، آسٹریلین ایک پینٹر تھی، تو انہوں نے میری
تصویریں بھی کچھ امن کے حوالے سے بنائی ہوئی تھی، اور اس وقت جب دہشت گردی یہاں بڑی تھی وہ یہاں پہ آئی بھی، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار امن کی غزلیں نظمیں لکھی ہوئی تھی، تو پھر اس نے پینٹنگز بنائیں، آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کو اسپانسر کیا کہ یہ اچھی بات ہے پاکستان کے ایک شاعر اور آسٹریلیا کی پینٹر پیس کے لیے یہ کریں۔ تو وہ سنگاپور ایگزیبیشن ہوئی، میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک پینٹنگ تھی کہ ایک پورے انہوں نے شہر دکھایا جس کے اوپر میزائلوں کی جنگ کا نقشہ تھا۔ یہ جتنی اب آپ کو افغانستان یاد آئے گا، آپ کو لیبیا، عراق، یہ یوکرین، یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جنگ ہو رہی ہے باہر، برباد اور لوگ مرے پڑے ہیں اور میزائلوں سے تباہ ہوئی ہوئی، ٹینک نظر آ رہے ہیں آگ اگلتے ہوئے، شعلے، اور اندر ایک ٹیبل کے ارد گرد کچھ فوجی وردیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، اور ان کی ٹنڈیں ہوئی ہوئی ہیں اور بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور تمغے ان کو بڑے بڑے جرنیلوں والے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہیں، اور وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ دنیا کو کیا کرنا ہے، آگے کیسے ایڈوانس کیسے کرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کس چیز کو۔ وہ مجھے آج تک میرے خیال میں اس بات کو بھی 15 سال ہو گئے ہوں گے یا 20 سال کے قریب، تو وہ پینٹنگ میری آنکھوں کے آگے ہٹی نہیں کہ یہ پوری دنیا کا نظام کتنے غیر سنجیدہ لوگوں کے پاس ہے جو اٹھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پاس ہزاروں میں ان کے طیارے ہیں، ان کے میزائل، ان کے بامز، اور وہ جاتے ہیں اور وہ شہروں کے شہر ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اب جو شام کے ساتھ ہوا، جو ان ملکوں کے جو ابھی ہمارے سامنے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، یعنی سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ہاسپٹلز پہ بمباری ہوتی ہے، شاپنگ سینٹرز پہ بمباری ہو رہی ہے۔ یار یہ کون لوگ، یعنی ان کو یہ کبھی ان کا خیال ہی نہیں آتا، وہ انسانی شکلوں والے لوگ، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ انسان مر رہے ہیں، کتنے مر جائیں گے، کتنے گھر اجڑ جائیں گے، کسی ماں کا کوئی بچہ مر جائے گا چھوٹا، وہ کیا اس کو ہم دے رہے ہیں تحفہ، کسی باپ کا، کسی کا شوہر۔ تو یہ دنیا کو اس وقت سنجیدہ، بردبار اور خیر کی نیت رکھنے والے، خیر کی آرزو رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر کا بیج بوئیں اور خیر کی آرزو کے پودے لگائیں اور اچھا سوچیں اور راستہ نکالیں، ہم بچ نکلنے کا، اس ملک کو بچا کے لے جانے کا راستہ نکالیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہر لمحے، ہر روز بہت دیر ہوتی جائے گی، ہم تباہی کی طرف بڑھتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ قیامت پتہ نہیں، تباہی نہیں آنی ہمیں۔ اب یہ مہنگائی ایک تباہی ہمارے سامنے آ گئی ہے نا، اگلی تباہی جو ہے وہ اسی طرح لگ رہی ہے آتی ہوئی کچھ لوگوں کو میرے جیسے، کہ جس طرح یہ مہنگائی والی، میں تو 4 سالوں سے شور مچا رہا ہوں کہ یہ بہت برے ہم طرف جا رہے ہیں، بہت ہم بھیانک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، آج نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کریں اور ہم سب مل کے آواز بھی اٹھائیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں، دوستوں کو بھیجا کریں، کسی کو واٹس ایپ، کسی کو فیس بک پہ یا دوسرا جو سوشل میڈیا ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں آپس میں لڑنے پھیٹنے سے بچائے، تباہی و بربادی سے بچائے۔ بہت شکریہ۔